شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني فالله أحيا به الدنيا وأحياني لا شيء يعدل إيماني بقرآني لا شيء يعدل إيماني بقرآني فالله أحيا به الدنيا وأحياني فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مجمع تليات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشکالی داره اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح کہیں کہ ایک حکم وضعی رکھتا ہے مسئلہ اور ایک حکم تکلیفی رکھتا ہے مسئلہ. مثلا ایک شخص نے پیسے رکھیں کہ اس کو حج پہ بھیجے یا اس کے بعد اس کے حج کے لیے پیسے دیے. کہ وغیرہ ایک شخص جو ہے وہ اب یہ بیٹا جو ہے جس شخص کا انتخاب کرتا ہے وہ احکام نہیں جانتا حج کے. کیا بری الذمہ ہے؟ نہیں ہے، لیکن اتفاقاً جس کو انسان کو لیا جو مسئلہ نہیں جانتا تھا اور وہ گیا اور اس نے صحیح حج کر دیا تو کیا بری الذمہ ہے یا نہیں ہے؟ شاید ایک حکم وضعی ہے، ایک حکم تکلیفی ہے. اس مسئلے کی دلیل خاص ہمارے پاس نہیں ہے. مسئلہ انصراف کا مسئلہ ہے. صبی غیر ممیز بچه شیری اینو میشه خودش رو احرام بشه بس دلیل داره دلیل خاص. اما نایب از یه بچه شیری ایک انسان جو بچہ ہے بھی وہ احرام خود نہیں باندھ سکتا. ہاں غیر ممیز باندھ سکتا ہے. تو کیا اس سے بھی کوئی نیابت کر سکتا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ کہ نیابت احراز نہیں ہے. ادله نیابت ما ببینیم این اومده یه مرد یا یه زن بزرگ نایب شده از یه بچه مثلا ایک شخص ہے مرد یا عورت آ کر نیابت کر رہی ہے یا کر رہا ہے ایک بچے سے جو بھی کچھ مہینے کا، تو بس وہ اس میں شک نہیں ہے خود بچے کو احرام باندھا جا سکتا ہے. یعنی اگر وہ مکے میں وارد ہوگا ولو کچھ مہینے کا تو احرام کے ساتھ وارد ہوگا، لیکن کیا اس کی نیابت کی جا سکتی ہے؟ نہیں. ہمارے لیے معیار ظہور ہے، قرینہ ہے.
کیا مومن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، کیا اس کے کافر ہے مثلا، اس کی کیا وہ اس کے لیے نیابت کی جا سکتی؟ مکلف ہے، کیونکہ بالآخر کافر کے بھی مکلف ہے ولو وہ نہ عمل انجام دے، مطلق دلیل بھی ہے، لیکن انصراف آ کر روکتا ہے۔ بله یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت سو نے کہا کہ پہلی بار حج کرنے والا سیرورہ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے نائب بننا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس کو بعض فقہاء نے اس کے اوپر فتویٰ دیے، لیکن اکثر یہ مشہور کے درمیان یہی ہے کہ سیرورہ اور غیر سیرورہ میں نیابت میں فرق نہیں ہے۔ یعنی بچه وجیه ندارن نه وجه که داره. بله بله دیکھیں معونہ یعنی خرچ جو ہے وہ عرف ہے، اگر کوئی چیز جزء معونہ میں آ جائے، حصے میں آ جائے تو اس پہ خمس نہیں۔ مثلا کوئی انسان ہے اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے اور بڑا بھائی جو ہے تمام خرچ اس کے برداشت کرتا ہے، تو یہ خرچ بالآخر خرچ میں ہے، ولو وہ چھوٹا جو ہے کماتا ہو اور صلاحیت رکھتا ہو، لیکن بالآخر خرچ بڑا بھائی کر رہا ہے اس کے اوپر۔ نفقات واجب میں جب بات آتی ہے وہ اس پہ کھانا ہے اور کپڑا ہے اور رہنے کی جگہ ہے، باقی چیزیں واجبات میں نہیں آتی۔ یہ مصداق ہیں خرج کے۔ نفقہ واجب کے لیے دلیل ہمارے پاس ہے کہ صرف یہ تین ہے، حصر ہے پہلے سے، صرف انہی تین پہ منحصر ہے۔ ہاں ان تین میں عرف بھی آئے گا، مثال کے طور پہ کتنا مناسب لباس کیا ہے، مناسب گھر کیا ہے، مناسب مثلا اس کی زوجہ جو ہے ایک تاجر کی بیٹی ہے تو ایک عام فقراء والا لباس اس کو نہیں دلا سکتا، اس کو اس کی شان کے لحاظ سے، اس کی شان کے لحاظ سے گھر خریدے، اس کی شان کے لحاظ سے کھانا دے، باقی چیزیں جو ہیں وہ خرچ میں یا واجب النفقہ میں نہیں آتی۔ آپ رسالہ عملیہ دیکھیے، مختلف علماء کا تصریح کی علماء نے۔ اولاد بھی واجب النفقہ ہے، زوجہ بھی واجب النفقہ ہے اپنے شرائط کے ساتھ، باقی چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہو جائیں گی، کیونکہ کسی کا خرچ کسی دوسرے کی گردن پہ ہونا یہ خلاف ہے قاعدے کے، مگر آ کر حکم دیا شارع نے کہ یہ تین کسی کی ذمہ دار۔ دیکھیں بعض نے اس کی طرف اشارہ کیا، میرے بھی نظریہ یہی ہے کہ معاصر نے بھی تصریح کی ہے کہ صغیر ہو یا کبیر نفقہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حصر ہے روایت میں، حصر مطلب منحصر انہی لوگوں پر ہے۔
مستحب ہونا ایک الگ بحث ہے، واجب ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہمیں. مثلا یہی زوجہ جو واجب النفقہ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی خدا نہ خواستہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو کیا اس کا خرچ واجب ہے شوہر پہ؟ نہیں. ہاں اس کے لیے راستہ ہے شریعت میں. یہ 3 چیزیں واجب ہیں. اگر کچھ اور چیزیں ضرورت پڑ جائے اور ضروری ہو اور سبب بن جائے کہ ہلاک یا نقصان ہو، تو پھر یہ شوہر پہ واجب نہیں ہے، امام المسلمین پہ واجب ہے، جو حاکم ہے مسلم ہے اس پہ واجب ہے. بیت المال کس کام کے لیے؟ اسی سب کام کے لیے. یعنی شارع راہ گذاشته. نعم. توسعہ اور تساہل میں فرق ہے. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ توسعہ ہے، وسعت ہے، تساہل نہیں ہے. ابتداء بعثت میں ہی رسول نے فرمایا کہ میں ایک آسان شریعت لے کر آیا ہوں، اس میں وسعت بہت ہے. کتاب جواہر دیکھیں، مرحوم کی بھائی کی کتاب الفقہ کو دیکھیں، آسان ہے شریعت، احکامات کو آسان رکھا ہے خدا نے. اذا حرج اكو هذا ماكو فرق بين صاحب الدنابل او غيره. اما اذا حرج ما دام ماكو حرج، جب تک حرج نہ آئے، کوئی دوسرا حکم نہ آئے، کوئی فرق نہیں ہے، حکم شرعی پہ عمل کیا جائے. دیکھیے ہدیہ دے رہا ہے یا قرض، دونوں میں حکم الگ ہے. ہدیہ اگر دے رہا ہے تو مستطیع ہے. من استطاع کی دلیل کیوں نہیں آکے شامل ہوگی؟ یہ قرض تو نہیں ہے، اس پیسے سے حج کر سکتا ہے، کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں ہے، لوٹنے کے بعد بھی مستطیع ہے، حج کرے. قرض تو نہیں ہے کہ بعد میں واپس کرنا ضروری ہو. اگر ہدیہ دے رہا ہے تو اس کا حکم بالکل الگ ہے. آپ کے لیے ہے، قرض نہیں. قرض مشہور فقہا کے درمیان یہ قرض کے ذریعے سے مستطیع نہیں ہوگا انسان. صرف 1 یا 2 لوگوں نے قبول کیا ہے کہ قرض جو ہے بہت لمبی مدت کا قرض جو ہے، مثلا 40 سال 50 سال کا قرضہ ہے، دھیرے دھیرے ادا کرے گا، اس کی گردن پہ کچھ نہیں آ رہا ہے زیادہ سخت، تو بعض نے کہا ہے وَإِلَّا قرض کے ذریعے سے ملکیت ضرور آ جاتی ہے، قلیل المدہ بھی ہے، آسان بھی ہو، لیکن قرض ہے اور مستطیع نے استطاعت قرض کے ہوتے ہوئے نہیں آتی ہے. ہاں اگر کوئی منصرف نہیں سمجھ رہا ہے اس دلیل کو تو وہ حکم دے سکتا ہے. خب برداشت خودشه دیگه. فقها میگن الامر اذا وصل الى الظهور والاستدلال انقطع الاستدلال.
استثناء جب آخر میں آئے تو کس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ آپ پورے جملے پہ یا آخری حرف پہ؟ تو یہ جس نے جس طرح سے اپنے لیے مدارک کو طے کیا اس طرح سے حکم دے گا. وجوب حج جو ہے وہ قرض کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. فقہا کا اس کے اوپر تسالم ہے آپس میں. میں سمجھ رہا ہوں پہلے واپس کرنا ہے یا نہیں واپس کرنا ہے. یہ تملیک ہے، خاص کوئی لفظ کی ضرورت تو نہیں ہے. مثلا کسی نے زید کو پیسے دیے، کہا کہ تم جس طرح سے چاہو استعمال کرو، پیسے تمہارے، جو چاہے کرو. کوئی تملیک ہے. استطاعت جو ہے عرف کی چیز ہے، یہ مالک ہو گیا ہے. قرض ہے نہیں، یہ اس سے استطاعت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تملیک میں اگر ملکیت پہ قبضہ نہ کیا ہو تو ابھی واپس لے سکتا ہے. کچھ چیزوں کو صرف منع کیا ہے. پانچ چیزوں ہے مثلا رحم، زوجین، اللہ کے لیے صلہ رحم میں اگر دیا ہے تو نہیں لے سکتا واپس، الا باقی میں واپس لے سکتا ہے انسان. نفس السنة هذا المسألة في العروة موجودة اجتهادا. اکثر علماء نے یہ کہا ہے، مشہور یہی ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو جب تک بیچتا نہیں ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہے. لیکن میرا نظریہ یہ ہے اور بعض دیگر علماء کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اگر نہیں بیچ رہا ہے لیکن قیمت میں فرق آیا ہے تو کیوں نہیں، اس پہ خمس واجب ہے. کیونکہ بالاخرے ہر اس چیز جس پہ فائدہ حاصل ہو خمس واجب ہے. السيارة مؤونة خمو مؤونة، هذا خلفية المؤونة، وراها مو هي المؤونة، المستثنات المؤونة. بله اگر مستطیع نہیں ہوا ہے اس پیسے سے جیسے ملکیت ہوئی حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک بار میں اگر پیسے آئے ہیں تو جیسے ہی اس کے پاس پیسے پہنچے اور یہ حج کے لیے کافی ہوں تو مستطیع ہے. شاید اس طرح ہو کہ صرف اس پیسے سے مستطیع نہیں ہو رہا ہو. اگر اس پیسے سے مستطیع نہیں ہو رہا، نہیں شاید ارث نہ ہو، کچھ اور ہو. مثلا حج کے لیے پیسے دیے اور اسی پیسے کو اس نے ہبہ کر دیا کسی اور کو، وہ الا یہ مستطیع تھا.
دیکھیے ہدیہ میں تو کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن خمس وراثت میں نہیں، وراثت تو ملے گی ہی. لبیک رکن ہے یا رکن نہیں؟ رکن ہے یا نہیں ہے؟ لبیک رکن ہے، جیسی کہا ویسی حج پہ ہاں شامل ہے اس کے. رکن جب نہیں ہے تو وہ خود اصل عمل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو رکن نہیں ہے اس کے کم و زیادہ ہونے سے عبادت کو فرق نہیں پڑتا. نماز بھی یہی حکم ہے. استطاعت قرض کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. دیکھیں لفظ دین یعنی قرض کے لیے تو ضروری ہے کہ واپس کیا جائے، تو یہ مستطیع کہاں ہے؟ ابھی مقروض ہے یہ. لہٰذا علماء کے درمیان مشہور ہے کہ قرض کے ذریعے سے مستطیع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو واپس کرنا ضروری ہے. ظہور انصراف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا معنی آتے ہیں اس جملے سے. قرض کے لیے ذہن میں یہ آتا ہے یہ واپس ہونا ہے. جب واپس ہونا ہے تو یہ سبب نہیں بنے گا حج کے واپس ہونے، حج کے واجب ہونے کی. محل خلاف الاستطاعة عرفية كما بہت سے موارد اختلافی ہیں، مثلا بہت سی جگہ پہ شرطیں جو ہیں عرفی ہیں. مثلا کسی ملک میں 5 سال بعد نام آتا ہے، ابھی سے نام لکھوائیں 5 سال بعد انسان کا نام آئے گا، تو اس کے ابھی نام لکھوانا ضروری ہے اس کے لیے. تو ہر علاقے کے حساب سے حکم بدلے گا. استطاعت عرفی ہے کیونکہ شاعر نے تو نہیں معین کیا ہے، بلو روایت میں ایک جملہ آیا ہے، لیکن بہرحال مشہور جو ہے کہ استطاعت عرفی ہے. مستطیع ہونا نہ ہونا عرف طے کرے گی. ہاں ایک بار طے ہو جائے کہ یہ مستطیع ہے تو پھر حکم آ جائے گا. ہاں اگر کوئی پیدل مثلا حج پہ جا سکتا ہے، باقی تمام شرائط فراہم ہے، پیدل ہی صرف جا سکنا ہے اور جا سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے، تو مستطیع ہے. وہ الا مستطیع نہیں ہے. بعض فقہا نے یہ بات کہی ہے لیکن نادر ہے قول. لیکن سب نے اس بات کو کہا ہے کہ 50 سال کا ہی صحیح قرض ہو، قرض انسان کو مستطیع نہیں کرتا. استطاعت عرفی ہے. 2 مسئلے ہیں، لیکن استطاعت قرض کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوگی، یہ طے ہے. جو کہہ رہا ہے انصراف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظہور اس کا ظاہر قرض تک نہیں پہنچ رہا ہے، قرض کو شامل نہیں کر رہا ہے. دیکھیے اگر ارادے میں شک ہو اور ظہور شامل تھا تو اصالت ظہور تک کہہ دیے، لیکن اگر خود ظہور یعنی ظاہر میں شک ہو جائے کہ اس شخص سے مراد یہ قرض ہے یا نہیں، شامل ہے یا نہیں، تو اصل عدم ہے. بعض نے قرض طویل المدت لمبی میعاد کے قرض کو شامل کیا ہے، لیکن اکثر فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل شک جو ہے مراد میں ہے تو اصل ارادہ ہے، لہٰذا یہ شامل ہے. بالاخره یہ مسئلہ اختلافی ہے.
ہاں مگر یہ کوئی کہے کہ منصرف نہیں ہے، کہ جو بہت نادر قول ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں قرض کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت نادر قول ہے. بله 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 درست. ای ای حالا مو مشکله شعبان میں رجب میں اس کے پاس پیسے پہنچے جس سے وہ حج پہ جا سکتا ہے، لیکن حج کے وقت اس کے پاس یہ پیسے نہیں تھے. ایک شرط استطاعت یہ ہے کہ راستہ کھلا ہو. اس کے پاس پیسے ہیں لیکن جانے کا راستہ بند ہے، ویزا نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، نہیں جانے دے رہے ہیں، شرائط رکھے، یہ مستطیع نہیں ہے. ایک شرط راستے کا کھلا ہونا ہے، راستہ بند ہو کسی بھی وجہ سے، اس شخص کے لیے جانا مشکل ہو یا منع ہو. مثلا پاسپورٹ چاہیے، پاسپورٹ نہیں دے رہا، ہاں لیکن اگر آج نام لکھوائے 5 سال بعد جا سکتا ہے. اگر آج نام نہیں لکھوائے گا تو 5 سال بعد نہیں جا سکے گا، اور آج اس کے پاس ہے نام لکھوانے کا سارے حساب کتاب، تو یہ مستطیع ہے، اس کو اقدام کرنا چاہیے. ہاں اس نے نام لکھوایا، سارے چیزوں کو پورا کیا، 5 سال بعد مثلا ویزا نہیں دیا، پاسپورٹ نہیں دیا، تو اس کی یہ سرب ہے، راستہ اس کا روک دیا گیا ہے، اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے. ہاں اگر دلیل ہو تو ہم قبول کر لیں گے. وجوب حج کے لیے 10 شرطیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی راستے کی رکاوٹ نہ ہو. اگر رکاوٹ ہے تو وجوب ختم ہو جائے گا. فرمودید فرق نمیکنه. اینو عروه داره باید بفروشه. اینو عروه عروے میں ہے یہ مسئلہ کہ ابھی ضروری ہے کہ بیچ دے. یہ مسئلہ کہ اگر ابھی خریدیں گے تو ابھی بیچے تو کم میں بیچنا پڑے گا، یا قیمت نہیں ملے گی تو پھر واجب نہیں ہے بیچنا. ارث میں کسی کوئی چیز بھی لی، اگر اس کو بیچ دے تو مستطیع ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں بیچ دے، حج کرے، لیکن اگر ابھی بیچے تو قیمت نہیں ملے گی اچھی، تو کیا واجب ہے بیچنا؟ نہیں واجب نہیں ہے. کیا نہیں کر سکتا؟ بیچ نہیں سکتا. بالآخر کسی طرح اس کو حج کے لیے بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر بدل سکتا ہے تو حج ہے، اس کے اوپر مستطیع ہے. اگر 10 شرطیں ہو جائیں تو مستطیع ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے تو مستطیع نہیں ہے. بله اگه قد اگر حج کے اتنا پیسہ ہے، حج کرنے بھر کا پیسہ ہے اور باقی تمام شرائط ہیں تو حج واجب ہو جائے گا. تاکسی مثل مغازه میمونه. شما میگید مغازه چیه؟ این پشتوانه مغازه ٹیکسی بالکل دکان کی طرح ہے. جس طرح مغازه باشه دکان جو ہے وہ جمع پونجی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کسب معاش کرتا ہے، یا ٹیکسی اس کے پاس ہے جس کے ذریعے کسب معاش کرتا ہے. یہ پونجی ہے، خرچ کے لیے ایک بیک اپ ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل
أحيا به الدنيا وأحياني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني، لا شيء يعدل إيماني بقرآني. عليكم الله أدام الله يجزاكم. أدام الله خادم